السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم نے آپ کے لیے میر تقی میر کے ایک شعر کا انتخاب کیا ہے۔ شعر ہے: کچھ نہ دیکھا پھر بجز ایک شعلہ پر پیچ و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا۔ اس میں ایک لفظ ہے پیچ و تاب۔ پیچ و تاب کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، پھرتا ہوا، گھومتا ہوا۔ بجز کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ، کے سوائے۔ شعر میں اور کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں، تو چلیے اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، شعلے کا پر پیچ و تاب ہونا آگ کی تیزی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اگر کہیں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ایک طرح سے گھومتے رہتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے پیچ و تاب کہا ہے۔ اور اس بات کو بھی کہ پروانے کے دل میں اس قدر گرمی تھی کہ اس کے جل اٹھنے پر جو شعلہ اٹھا وہ بھی بے چین اور بے قرار تھا۔ اب پیچ و تاب کا لفظ پروانے کے دل میں جذبات کے بھڑکنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا پیچ و تاب کھانا، یعنی بے قرار ہونا، انگاروں پر لوٹنا وغیرہ۔ اگر شمع اور پروانے کو معشوق اور عاشق کا استعارہ فرض کر لیں، یعنی یہ فرض کر لیں کہ شمع اور پروانہ جو ہے وہ معشوق اور عاشق کی طرح ہے، تو مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ معشوق کا سامنا ہوتے ہی عاشق کی ہستی مٹ کر صرف ایک شعلہ بن گئی۔ بہت اچھا شعر ہے۔ بیان کا جو انداز ہے وہ بھی کچھ ڈرامائی سا ہے، لیکن کئی باتیں انہوں نے اس شعر میں انکہی بھی چھوڑ دی ہیں۔ مثلاً جو بیان کیا ہے منظر، اس کا صرف ایک حصہ بیان کیا ہے، اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ پروانہ شمع کے شعلے سے جل اٹھا یا شمع کے نزدیک پہنچنے پر اس کا یہ حال ہوا۔ تو بیان کے جو اختصار ہے، یا بیان کو جو کم سے کم لفظوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے، اس نے ایک طرح سے شدت پیدا کر دی، یہاں تک کہ یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ پروانہ شمع کی طرف کیوں گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا غالب نے ایسا ہی ایک شعر کہا تھا، لیکن انہوں نے بہت بات واضح کر کے بیان کی تھی۔ غالب کا شعر ہے: کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کی ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ اب اس شعر میں ایک ڈرامائی لہجہ اس وجہ سے بھی پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس نے بہت اثر کیا ہے کہ جو واقعہ بعد میں پیش آیا، یعنی پروانے کا جل اٹھنا، اسے پہلے بیان کر دیا، اور جو واقعہ پہلے پیش آیا، یعنی پروانے کا شمع کی طرف جانا، اسے بعد میں رکھا۔ اب واقعے کو بیان کرنے کا انداز میر تقی میر کا اپنا ہے۔ جیسے کوئی دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں، یا کوئی چشمدید گواہ ہو، یعنی آئی وٹنس ہو انگریزی میں کہہ لیجئے، اور کسی تیسرے شخص کو کسی واقعے کی کوئی رودات سنا رہا ہو، کہانی سنا رہا ہو۔ تو یہ شعر بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ ہے اس معنوں میں کہ اس شعر میں میر تقی میر نے بیان بھی کیا، شعلے کی جو خوبی تھی اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا، اور اس میں ایک طرح سے ڈرامائی اثر بھی پیدا کیا۔ تو آپ اس شعر کو بس اگر کسی کے سامنے معنی کرنے پڑ جائیں، یا آپ خود سمجھنا چاہیں، تو آپ اس شعر کو بس اس حد تک ہی رکھیے کہ میر یہ بتا رہے ہیں کہ جو عاشق کا دل ہوتا ہے وہ کسی پروانے کی طرح ہوتا ہے کہ بس اپنے معشوق کے قریب، یعنی شمع کے قریب گیا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ اور بھی لوگوں نے اس طرح کے شعر کہے ہیں۔ مثلاً ایک شعر ہے، ایک اور پرانے شاعر ہیں
قائم چاند پوری، انہوں نے بھی اسی طرح کا شعر کہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مضمون میر سے لیا ہوا ہے کہ شمع تک جاتے تو دیکھا تھا ہم نے اس کو قائم، پھر نہ معلوم ہوئی کچھ خبر پروانہ۔ اور ایک شعر اور بھی ہے، ہم آپ کو سنا دیں چلتے چلتے، اور میں راز نیاز عشق سے واقف نہیں، یہ تو دیکھا ہے سر پروانہ تھا اور پائے شمع۔ تو اس مختصر سے محفل میں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک شعر کے معنی پیش کی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور شاعر کی، کسی اور غزل یا شعر کے ساتھ، کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔